ایٹ لیسٹ آپ کو پاور مل جاتی ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں. گیٹ بیک آن یور فیٹ. مگر پرنسپل سیم رہتا ہے, برداشت آپ کو تب بھی کرنی ہے, صبر آپ کو تب بھی کرنا ہے, ویٹ آپ کو تب بھی کرنا ہے, ایمان رکھا ہوا ہے جب تک خدا جو ہونے تھا. ناؤ لیٹس سی فورتھ ہم گراؤنڈ رول کے اوپر آتے ہیں. اینڈ فورتھ گراؤنڈ رول یہ ہے, یو مسٹ بلیو ڈسپائٹ آف وٹ سو ایور ہیپنس اینڈ یو مسٹ نیور اسٹاپ. فورتھ گراؤنڈ رول یہ ہے کہ آپ کو خداوند پر یقین کرنا ہی کرنا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خداوند پر یقین کرنا جو ہے وہ چوائس نہیں ہے. خداوند پر یقین کرنا چوائس نہیں ہے, اٹس دا اونلی چوائس یو گاٹ. خداوند کو یقین کرنا. لائف ول ہٹ یو سو ہارڈ کہ نہ صرف آپ گرو گے بلکہ زندگی آپ کے اوپر قدم رکھ دے گی تاکہ وہ اٹھ ہی نہ سکو, اور وہ رکھے گی بھی منہ پہ, آپ نہیں اٹھ سکو. سو اس ٹائم آپ ایسی حالت میں ہوگے کہ اگر ایمان نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو یقین کرنا ہی کرنا ہے کہ خداوند میری مدد کرے گا. کیونکہ جس روز آپ نے یہ یقین کرنا چھوڑ دیا خداوند میری مدد نہیں کرے گا, آپ دوسرا دن گزار نہیں سکو گے. یہ میری فلاسفی ہے کہ believing God and praying is not just spiritual practice. غور سے سننا. Believing in God and praying, because you will not pray if you don't believe. آپ کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یقین کر رہے ہیں. سو میری یہ فلاسفی ہے, believing in God and praying is not just spiritual practice but also a psychological therapy. Because جب آپ دعا کرتے ہو اور خداوند پر کہتے ہیں میں یقین کرتا ہوں خداوند, تو آپ مینٹلی طور پر, سائیکولوجیکلی طور پر, نفسیاتی طور پر بہت اسٹرڈ اپ ہو جاتے ہو. آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ میں نے دعا کر لی ہے. جب آپ کے 4-5 قطرے آنکھوں سے آنسو کے نکل آتے ہیں آپ کو تسلی مل جاتی ہے. یہ روحانی عمل نہیں ہے, یہ نفسیاتی عمل ہے کہ انسان کی نفسیات سیٹسفائی ہو جاتی ہے. جب انسان کی نفسیات سیٹسفائی ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتا ہے. سو چوتھا ہمارا گراؤنڈ رول کیا ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ کو بلیو کرنا ہے. اور اگر آپ سے بلیو نہیں ہو رہا, کیونکہ there will be times جہاں پہ اتنی زیادہ چیزیں آپ کو ہارڈلی ہٹ کریں گی کہ آپ کا ایک وقت آئے گا کہ سم ٹائمز آپ کا ایمان شیک ہونا شروع ہو جائے, اور بعض وقت تو ایمان بھی خدا سے اٹھ جاتا ہے. اتنی دیر سے لگا ہوں خداوند کہہ رہا ہوں تو مدد ہی نہیں کرتا, what do I do؟ اس ٹائم آپ وہ یہ کریں, یہ میرا مشورہ ہے. ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس جانے سے آپ کو تسلی, حوصلہ اور ایمان کی تقویت ملتی ہے. اور اسپیشلی وہ لوگ پروفیٹک پیپل ہیں جو آپ کو خدا کا کلام, میں نے یہ ویژن دیکھی, میرے کو یہ خدا کا کلام ملا. سو یو گو ٹو دیم. ایمان بلیف کو اسٹرانگ کرے. ففتھ پوائنٹ کیا ہے؟ ففتھ گراؤنڈ رول ہے یو مسٹ سیک دا لارڈ ڈیلیجنٹلی. آپ کو خداوند کے طالب ہونا ہے اور یہ لائف لانگ پروسیس ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صرف مانگنے کے لیے خدا کے حضور جاتے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس لیے خداوند کے پاس جاتے ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت ہے. بٹ یاد رکھیں جب آپ ایک سیریس کرسچن لائف گزاریں گے, جو سیکنگ ہے وہ بالکل میرے لیے سیکنگ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیکنگ خداوند کا طالب ہونا, خداوند سے دعا کرنا, خداوند سے رفاقت کرنا. یہ میری فلاسفی ہے سیکنگ کے تعلق سے. میں سانس اس لیے نہیں لیتا کیونکہ مجھے اچھا یا برا لگتا ہے. میں سانس اس لیے نہیں لیتا کہ مجھے اچھا یا برا لگتا ہے, بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے زندہ رہنا ہے. میں خداوند کو سیکھ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے برکت نہیں ہے یا اچھا یا برا لگتا ہے, اس لیے کیونکہ سیکنگ گاڈ از مائی لائف اینڈ مائی لائف اسٹائل. اردو میں کرتے ہیں. میں خداوند کا طالب اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے صرف کچھ اس سے لینا ہے, بلکہ اس لیے کیونکہ خداوند کا طالب ہونے کو میں نے اپنی سانسیں بنا لیا ہے. اور یہ سانسیں ہے بھی, اگر میں طالب نہیں ہوں گا تو چاہے اگر مجھے پسند نہیں بھی اس کو طالب ہونا, مجھے ہونا پڑے گا کیونکہ میری سانس ہے, ورنہ میں مر جاؤں گا. مائی اسپرٹ, میری روح مر جائے گی. سو سیکنگ گاڈ از لائف. جیسے سسٹر آپ بتا رہی تھی, میں صبح پریئر اٹینڈ کرتی ہوں, سیکنگ گاڈ, مگر پرسنلی سیک کریں. سو 6 پوائنٹ میرے پاس ہے گراؤنڈ رول کرسچن لائف کا. یو مسٹ شیک یور سیلف اینڈ فوکس. آپ کی زندگی میں ایسے مومنٹس آئیں گے کہ آپ چاہے کتنی بھی ورشپ کر لیں, کتنی بھی دعا کر لیں, کتنے بھی روزے رکھ لیں, کتنے بھی کلام پڑھ لیں,
نو ریزلٹس آئے گا اور آپ بکھر جائیں گے, آپ ٹوٹ جائیں گے. اس مومنٹ میں آپ اپنا فوکس لوز کر دیں گے. اس وقت آپ کو اپنے آپ کو ہلانے کی ضرورت ہے اور بولنے کی ضرورت ہے, آئی ہیو ٹو فوکس. اگرچہ کچھ جواب نہیں مل رہا, اگرچہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں یا ڈالتا ہوں یا جو کچھ میں بولتا ہوں الٹا نیگیٹو ہی ریزلٹ ملتے ہیں. I have experienced all of that. This is my 7th year in the Lord. اور یہ میری زندگی کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اگر یہ مجھے چیز کسی نے پہلے سکھا دی ہوتی تو میں شاید اتنی ڈیفیکلٹیز کو فیس نہ کرتا کہ آپ کی زندگی میں لائف میں ایک ایسی چیز آنے والی ہے کہ آپ کو توڑ دے گی. So at that time you need to shake yourself and focus. کیونکہ easily things آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے, آسانی سے چیزیں آپ کو پھیر دیں گے. So آپ کو شیک کرنا ہے اور فوکس کرتے رہنا ہے, اور آپ کو بار بار کرنا ہے. 4 دن گزریں گے اور 5ویں دن آپ کا باس آپ کو اپسیٹ کر دے گا and you don't want to pray. ہفتہ گزرے گا اور اگلا ہفتہ جیسے سٹارٹ ہوگا you will hear a call from your family that someone is so much sick and now you cannot read your word. مہینہ گزرے گا and again آپ کو نیوز ملے گی, آپ کو پتہ چلے گا ویل آپ کی جاب جو تھی وہ چلی گئی ہے. ویل آپ کا جو موسٹ سنسیئر فرینڈ تھا he is cheating on your back. What will you do? Shake yourself and focus on the Lord. Ground rules of Christian. So یہ shaking ایک دفعہ نہیں, یہ لائف ٹائم ہے. Keep on doing it persistently. 7th thing جو ground rule ہے, you must fight daily and pick up your cross. Period. یہ رول ہے کرسچن لائف کا کہ آپ کو ڈیلی اپنی سلیب اٹھانی ہے, آپ کو ڈیلی سہنا ہے, آپ کو ڈیلی برداشت کرنا ہے, آپ کو ڈیلی گرائنڈ ہونا ہے, آپ کو ڈیلی دھتکار اور پھٹکار کا سامنا کرنا ہے, آپ کو ڈیلی اپنی ویکنیسز کا سامنا کرنا ہے, آپ کو ڈیلی ان ایول اسپرٹس کو فیس کرنا ہے جو آپ کو اپریس کرتی ہیں اور درد دیتی ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے, مگر آپ کو ڈیلی کرنا ہے, آپ کو ڈیلی اپنی سلیب اٹھانی ہے. اگر آپ یہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں, you cannot fall into the criteria of your master Lord Jesus Christ. یہ ڈیلی بیس ہے, آپ کو ڈیلی یہ انڈیور کرنا ہے. سو 8واں گراؤنڈ رول ہے, you must persistently resist daily. آپ کو مستقل مزاجی سے ڈیلی ریزسٹ کرنا ہے. Everything that takes you away from God, daily. Everything that pulls you away from the attention of the Lord. آپ کو ہر روز یہ 8واں گراؤنڈ رول ہے, ریزسٹ کرنا ہے. اور اردو میں ہے شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا, اور انگلش میں کیا ہے, resist the devil and he will flee from you. So اور وہ ریزسٹ کیسے کرنا ہے, ڈیلی. 9th کیا ہے, 9th is repent, stand up, move forward every time. Well, to be very honest, preachers, پاسٹر صاحبان اور بہت سارے لوگ یہ آپ سے شیئر نہیں کریں گے, مگر جتنے منسٹرز ہیں پاسٹر صاحبان وہ سیکرٹلی ہڈنلی بہت ساری غلطیاں, خطائیں اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وائی؟ اور اگر کوئی کہے میں گناہ نہیں کرتا, خطا نہیں کرتا, ویل ہی از ناٹ ہیومن, وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کہیں ڈیلی نونلی اور اننونلی سن کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز ہم افلکٹ ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے اندر کانٹے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سرٹن چیزوں کے اندر بار بار فال ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں, اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اینڈ یہ 9th گراؤنڈ رول ہے کہ آپ کو توبہ کی زندگی پریکٹس کرنی ہے, آپ کو ڈیلی خدا سے معافی مانگنی ہے. یہ نہیں ایک دفعہ آپ نے ریپینٹ کر لیا, گوتا لے لیا, بپتسمہ لے لیا, ان کے سے کر گیا اور خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے اور گناہ ہو جا رہا ہے, نو پرابلم, God is just doing fine with us. No, don't be deceived. اور جب موقع ملا ہم ایک آپ سے سرمن شیئر کریں گے جس کے اندر آپ کو سرمن کا ٹائٹل ہے Don't be deceived by the grace of God. خدا کے فضل سے بیوقوف نہ بنیے. سو آپ کو ڈیلی توبہ کرنی ہے کیونکہ آپ سے ڈیلی گناہ ہوگا. یہ آپ نے رول بنانا ہے. وہ چیزیں جو کلام منع کرتا ہے, جب آپ پہلے تھے اتنی نہیں کرتے تھے مگر آپ تو یسوع کو قبول کر لیا, پلیز آپ کو اتنا حاوی ہو جائے گا آپ کے اوپر کہ آپ وہ کرو گے اور کہیں نہ کہیں گرو گے. سو آپ کو لائف آف ریپینٹنس کو اپنا اصول بنانا ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہے, خدا سے معافی مانگنی ہے اور ڈیلی, اور اپنے آپ کو واپس سے ٹریک پہ لے کے آنا ہے. اور 10واں گراؤنڈ رول ہے ہمارے پاس, you must have and remain determined though you fail or you pass. ڈٹرمنیشن کو نہیں چھوڑنا, یہ ہمارا 10واں گراؤنڈ رول ہے کہ آپ کی زندگی
میں اتنی سکسیس نہیں ہوگی جتنی فیلئر ہوگی. You applied for the job and آپ کو جاب نہیں ملی. ویل آپ نے دعا کی کسی کی شکایت کی بیماری سے چھٹکارے کے لیے, رہائی کے لیے, آپ کو آنسر نہیں ملا. آپ نے مزدور کے لیے دعا کی, وہ نکلی نہیں. آپ نے اپنے بچے کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے یا اپنے عزیز کے لیے یا اپنے دوست کے لیے آپ نے سیلویشن کے لیے پریئر کیا, he did not get saved. In fact وہ اسے توبہ نہیں کی, وہ الٹے اور گناہ کرنا شروع ہوا. تو اگر کرسچن لائف میں یہ ایلیمنٹ نہیں ہوگا ڈیٹرمنیشن کا, وہ نہیں کر سکتا. I have experienced it and I'm still doing it. So 10واں گراؤنڈ رول یہ ہے ڈیٹرمائن ہونا, طے کر لینا, ڈٹ جانا کسی بات کے لیے. یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا, ورنہ you cannot do much in God and with God or for God. اگر آپ ڈٹنا نہیں سیکھیں گے, ضدی نہیں ہونا سیکھیں گے خدا کی چیزوں کے لیے, تو آپ خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. زیادہ خدا بند سے کچھ زیادہ رسید نہیں کر سکتے آنا لوگوں کے لیے. سو 11واں رول ہے ہمارے پاس, اور یہ جڑ ہے سارے رولوں کی. یو مسٹ ریمین کریجیس. آپ کو ہمت پکڑنی ہے. ہمت ٹوٹی سب کچھ بنا. آپ کو ہمت رکھنا سیکھنی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ کو ہمت رکھنی ہے. جب لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے, بولیں گے نہیں, یہ آپ میں کوالٹی نہیں ہے, ہم آپ کو نہیں ایکسیپٹ کریں. مگر آپ جانتے ہیں آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے, یہ ڈیزائر ہے کہ آپ یہ چیز ماسٹر کرو, مگر لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں, آپ کو ریجیکٹ کریں, 10 جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا. آپ کو یہ ہمت رکھنی ہے کہ 12ویں جگہ جب میں جاؤں گا مجھے وہ چیز مل جائے گی. آپ نے 3 سال سے دعا کی ہے, 4تھا سال سٹارٹ ہو گیا ہے اور 7واں سال سٹارٹ ہو گیا, وقت گزرتے جا رہے ہیں, دعا کا جواب آ ہی نہیں رہا جو آپ خدا سے مانگ رہے ہیں. آپ کو ہمت رکھنی ہے کہ نہیں, خدا ایک دن سنے گا. جس دن ہمت ٹوٹی اس دن ساری چیزیں فنا ہوئی. ہمت کرسچن لائف کا سب سے بڑا اصول ہے. یہ 10واں ہمت, کریج. 12واں ہمارے پاس گراؤنڈ رول یہ ہے, you must work hard persistently and diligently until you win. until کا اصول ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح نے سب کچھ کر دیا ہے, اور آخری کلمہ کیا ہے ہمارے پاس, اٹ از فنش. تمام ہو گیا, یسوع نے سب کچھ کر دیا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم مسیح پہ آ سکتے ہیں. وہ مذاق کرو, دعا پادری نے کر دیتی, بہت کافی ہے, سب نے کر دیے. نو, مسیح نے اپنا کام فنش کیا, آپ کا کام تھوڑی فنش کیا. دعا آپ نے کرنی ہے, روزہ آپ نے رکھنا, شیطان سے جنگ آپ نے کرنی ہے, ویپنز اس نے دینے ہیں, مگر کرنی ہے آپ نے. وہ کہتے ہیں کلام کی آیت اٹھا کے خداوند میرے لیے جنگ کرے گا. ہاں, خداوند نے آپ کے لیے جنگ کی تھی, مگر اب آپ نے کرنی ہے. جو کرے گا نا وہ اس نے پہلے کر دی ہے. اب آپ کو جب اس نے بچا لیا ہے, روح القدس دے دی, سارے ہتھیار دے دیے, اب وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ, بچے نہ رہو, اپنی جنگ خود لڑو. So you must work hard. So working hard ہمارے کرسچنز لائف میں بہت کم ہے, تبھی ہمارے پاس پاورفل پریچرز بہت کم اور پیپر پاسٹرز بہت زیادہ ہیں جو ڈگریاں لے لے کے پلپٹ پہ کھڑے ہو کے کلام سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو محنت کرنے کی عادت نہیں ہے. محنت کمرے میں ہوتی ہے, اس کا شو ڈاؤن پبلک میں ہوتا ہے. جب آپ کمرے میں محنت کرتے ہیں, دعا روزے کے ساتھ اور گھٹنوں کے بل رہتے ہو, جب تک خداوند کی پریزنس نہیں آتی تو وہ محنت ہوتی ہے. تو جب آپ پبلک میں جاتے ہیں, اب یہ اسٹیٹمنٹ میرا یاد رکھیں, your secret, your private prayer life, the power of your private prayer life is revealed in public. So that's it. تو محنت کرنی ہے. So ہمارے پاس 13واں سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس گراؤنڈ رول ہے, and this is very special. You must stay calm and relax. کچھ بھی ہو جائے, اور یہ بہت مشکل ہے کرنا. کیوں؟ any idea? کیونکہ انسان کی فلسفی ہم بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں جی, اور یہ کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ذرا سے بھی مصیبت ہے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے وہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں, اپنی ڈائریکشن کو سب سے پہلے ہم کھو دیتے ہیں. exactly. تو ہمیں جو ہے فوکسڈ رہنا ہے, پینک نہیں ہونا, اور خدا کی سلیب کو دیکھنا. Amen. Yes, sister, آپ بھی کچھ شیئر کریں گے. No problem. میرے بس یہ بولنا چاہتی کہ آپ نے جیسے بتایا کافی مشکل ہے کام
Yes, it's difficult. very true. So जो 13 पॉइंट था, you must stay calm and relax. बिल्कुल आप सबने सही बात की. The reason why आपको calm and relax होना है, और वो ये है, अगर आप पैनिक हो गए, जैसे सिस्टर ने बात की, ठीक है ना, and you are not, आप calm नहीं है, आप relax नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजूहत जो आपको होना है calm relax, वो ये है, otherwise you cannot take wise and right decisions. जैसे आप इमोशनल हो गए, हम सब इमोशन से भरे हैं, जज्बाती हो गए, खुदावन जवाब नहीं दे रहा, खुदावन मदद नहीं कर रहा, बस ठीक है, अब मैं जो चाहता हूं, मैं जिस तरह चाहता हूं मैं करूंगा. जैसे ही आप रिलैक्स होंगे, काम होंगे, आपकी सेंसेस वापस आ जाएगी, आप एडमिट करेंगे मैं गलत क्या है. सो जो 13 पॉइंट है वो है यू मस्ट स्टे काम एंड रिलैक्स. व्हाई? क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, और ना आप खुदा को तालिब हो सकते, ना आप दुआ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब आपका माइंड आपके सेंसेस से आपका आउट हो जाएगा, यू कैन नॉट सी गॉड. एंड दैट लीड्स मी टू लास्ट पॉइंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज यू मस्ट. अब ये लास्ट पॉइंट है, और वो ये पॉइंट है जो ग्राउंड रूल है. 14 पूरे हो गए. 14 पॉइंट ये है, you must surround yourself and keep in contact and connection with people that are better than you are. ये ग्राउंड रूल है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. आपको हमेशा उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना है, हमेशा खुदा के बाद, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो रूहानी हो, वो लोग जो आपसे बेहतर है. क्यों? क्योंकि जब आप गिरोगे वो आपका बाजू पकड़ के आपको उठा लेंगे. कोई भी इतना शेर नहीं होता कि वो अपने आप को हर बारी खुद खड़ा कर. कलाम मेरे के 7 दफा सादिक गिरता है, मगर खुदावन उसमें खड़ा कर लेता. मगर मैं कहूँगा जब 8वीं दफा वो गिरता है ना, समटाइम्स खुदावन खुद नहीं खड़ा करता ना, वो अपने आप को खुद खड़ा कर पाता है. तब वो लोग जो उसके साथ एसोसिएट हुए होते हैं, वो पास्टर्स, वो फेलो बिलीवर्स जो प्रोफेसी में मूव करते हैं, हीलिंग में मूव करते हैं, बदरूहों को निकालने में मूव करते हैं, जो कलाम की गहरे मुकाशफत को जानते हैं, और वो दुनिया के लोग जो जिनको खुदावन ने रुपए पैसा की बरकत दी है, हिकमत की बरकत दी है, तब वो अपने सारे एक्सपेंडिचर जो वो अपनी चीजों को लेकर, अपने रिसोर्सेज को एड इन कर कर आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपको वो उठा कर रखें. सो फाइनल ग्राउंड रूल ऑफ क्रिश्चियन लाइफ ये है कि सराउंड योरसेल्फ उन लोगों के साथ जो आपसे बेहतर हैं, बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ अंटिल यू आर विद दैट मैन दैट इज बेटर देन यू आर. आप बढ़ो, अगर आप एक ही लेवल के ऊपर हो तो आप कैसे बढ़ोगे? जब आपसे कोई बेहतर है किसी एरिया में, तभी तो आप उससे सीखोगे, अडॉप्ट करोगे, रिसीव करोगे, बढ़ोगे. सो ये मेरे पास 14 ग्राउंड रूल्स थे क्रिश्चियन लाइफ के, एंड आई होप कि आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और आपको रूल कदस मदद करेगा कि कल्टिवेट करने की, क्योंकि ये 14 के 14 जो ग्राउंड रूल्स हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो बेसिक्स हैं जिसको हम एक प्रॉपर वर्ड दें तो वो है पेइंग द प्राइस. ये वो आपकी कीमत है जो आपको खुदावन के साथ चलने में आपको अदा करनी होगी. और जितना ज्यादा आप बड़े टारगेट की तरफ शूट करोगे, ग्रेटर ग्लोरी, कि खुदावन से ग्रेटर ग्लोरी चाहते हो, खुदावन से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहते हो, खुदावन से बड़ी सेलिब्रेशन चाहते हो मुल्कों के लिए, तो फिर आपको ये जो 14 पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे, मगर ये बेसिक्स हैं, आपको इसको जो है फी अमाउंट में इसको आपको पे करना पड़ेगा, एंड तभी आप खुदावन से रिसीव कर सकते हो. मेरा हर किस मतलब नहीं था इन सारे पॉइंट को बताने का कि मैं आपको डिस्करेज करूं. प्लीज मुझे गलत रिसीव नहीं कीजिएगा. मेरा यही मकसद था कि ये पॉइंट नेसेसरी है, इनको हम कल्टीवेट करें, वरना हम खुदावन के साथ सरवाइव नहीं कर सकते. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.